الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد کدھر یہ اے پکھا بند ہو سکتا ہے نا اے اتے والا پکھا بند نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہن ٹھیک دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اس مقام تے گزرے آ ساڑا ایک ایک لمحہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے گئے آمین اچھی کہہ لو حضرت حافظ صاحب دے کولوں سن دے سنا پے کہ ادھی رات تو بعد خالق کائنات آسمان دنیا تے آکے تے منادی لگا دے حل من مستغفر حل من مستشفع حل میں مسترزق ہے کوئی میرے کو روٹی منگن والا کیوں جی بھوک لگی ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی لگی ہے تو پہلو کھا لیے تے جے کوئی جھٹ کڑ سکدے ہو تے بڑی توجہ ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا ہے کوئی شفا منگن والا ہے کوئی معافیاں منگن والا اللہ تیرے بندے آج اس مسجد دی اندر اس مرکز وچ بیٹھے نے تیرے محتاج تے فقیر اللہ انہاں سارے دیاں چوڑیاں اپنی رحمت دے نال تے خیر نال بھر دے آمین اچھی کہہ لو وابیاں والی آمین کہو اوتھے شہو پورے نا ایک مشترکہ پروگرام ہویا تو یہ غالباً سن 80 تو پہلے دی بات ہے انہوں نے کہا جی اتحاد امت ہونا چاہیے سارے مسالک دے علماء اکابرین جمع ہو گئے تو عید تے موقع تے انہوں نے کہا جی عید اسی اجتماعی پڑھا تو بزرگاں نے کہا بڑی خوشی دی بات ہے بلکہ سانو پہلو ہی پتہ ہے بھی تانوں کی مسئلہ ہے تہاڈی ساڈے پیچھے نہیں ہونی پر ساڈی ہو جائے گی انشاءاللہ تسی پڑھاؤ اسی امت دے اتحاد دی خاطر تو آڈے پیچھے پڑھن واسطے تیار او ایک حضرت صاحب انفی المسلک عید پڑھان لگ پہ مسلح تے کھڑے ہوئے تو جنہوں سورہ فاتحہ انہوں نے شروع کی تھی نا ماشاءاللہ اہلا مسہلا مرحبا اور السلام رحمت اللہ حضرت شیخ حافظ عبد الماجد سلفی حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے حضرات بڑی توجہ جدوں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھن لگے نا سورہ فاتحہ پڑھی تے قرات کر دے جدوں پہنچے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انج نہیں یار جی میں آمین کہی دی انج کمو حاضر آ پہلی صافے چ نا پہلی صافے چ کچھ متبعین سنت زیادہ کھلوتے سن انہوں نے آمین دی گونج پائی نا جس ویلے تے مولانا اگلی رکعت دیاں تکبیراں بھی بھول گئے تو جلدی نہ سلام پھر کہندے نے وہابیو ساڈی نہ تواڈے پیچھے ہوندی ہے نہ تواڈے اگے ہوندی ہے اس واسطے تواڈی آمین تے اونجی بڑی مشہور ہے
جدوں دعا کیتی جائے نا تے پھر آمین انج کیا کرو، پتہ چلے کہ انہاں دا ٹائٹل ہے کملی والے دی سنت والے بیٹھے نے۔ اللہ انہاں سارے آن دا اتھے گزریا، ایک ایک لمحہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا۔ ہن پتہ لگنا ہے نا، تسی جاگ دے ہو پے، محبت نہ سن دے ہو پے۔ حضرات خالق کائنات نے نبوت دے دلائل دے طور تے انبیاء کرام نو معجزات عطا فرمائے، اور معجزات ایسے عمل نو کیا جاندہ ہے کہ جنہوں ویکھ کے انسان دی عقل عاجز آ جائے، عقلاں ہار جان، علم ہار جان، فنون ہار جان، مہارتاں ہار جان، اور دنیا حیران انگشت بدنداں ہو جائے کہ ہیں ایک کی میں ہو سکتا ہے۔ ایسا انوکھا تے انہونا عمل جنہوں ویکھ کے انسان دی عقل دنگ رہ جائے، انہوں کہندے نے، انہوں کی کہی دا بولو معجزہ۔ لڑ کے نہیں بولنا، تواڈی مہربانی ہے، وہ ہے معجزہ۔ اور معجزہ ذات پیغمبر تو علاوہ، معجزہ ذات پیغمبر تو علاوہ کسی اور کولوں صادر ہو سکدا؟ اگر ایسا انہونا تے انوکھا عمل کسی ایسی ہستی دے کولوں صادر ہو جائے جس عمل نو ویکھ کے عقلاں دنگ رہ جان، لیکن وہ ہستی نبی دی نہ ہوئے اللہ والا، تو پھر فوراً اسی تسلیم کرانگے کہ اے بندہ اللہ دا ولی ہے، اور اے دے ہتھوں جڑا کام ہویا ہے اللہ نے کرایا ہے، اے اللہ دے ولی دی بولو کی ہے، ولیو بولو کی ہے کرامت۔ اسی معجزات بھی مننے ہاں تے اولیاء دیا کرامات بھی مننے ہاں۔ لیکن اگے سنو، اگر ایسا انہونا تے انوکھا عمل کسی ایسے بندے دے کولوں صادر ہوئے، توجہ ہے کہ او بندہ ایسا عمل جنہوں ویکھ کے عقلاں دنگ رہ جان، لیکن جدے ہتھوں صادر ہوئے ہے اس بندے دی شکل بھی مصطفیٰ دی تابع فرمانی والی نہیں، اس بندے دا حلیہ بھی اسلام والا نہیں، او دا لائف سٹائل اسلام والا نہیں، اور او دی زبان اسلام والی نہیں، او دا کردار اسلام والا نہیں۔ بے پردہ عورتاں دی مجلس نو پسند کر دے، اور اپنیاں ولایتیاں کرامات میڈیا دے سامنے بیان کر دے، اپنی کمپنی دی مشہوری تے اپنے کاروبار دی تشہیر کر دے۔ یہ صاحب ویل چیئر پہ آئے، کیوں جی آپ بتائیں پھر کیا ہوا؟ سرکار تساں پھوک ماری ہے، میں ویل چیئر تے آیا سا تے دوڑ دا گیا۔ یہ صاحب ایمبولنس پہ آئے، جی آپ کے ساتھ کیا؟ سرکار تساں پھوک ماری ہے، میں بس تے گیا۔ یہ صاحب کو لوگ اٹھا کے لائے، تے جدو تساں پھوک ماری ہے میں لوکاں نو چوک کے لے کے گیا۔ حضرات اے اپنی کمپنی دی مشہوری کیمرے دے سامنے، میڈیا دے سامنے، اور لوگاں نو دکھا رہے ہیں اپنی کرامات اپنی زبان وچوں، یا لوگاں دیاں گواہیاں پوا کے اے پورا اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں۔ اسے ویلے یقین کرانگے نہ تے اے نبی ہے کہ اے دا عمل معجزہ منیا جائے، نہ اے ولی ہے کہ اے دا عمل کرامت منی جائے، اے شیطان ہے، اور اے دے ہتھوں ہون والا عمل معجزہ بھی نہیں، کرامت بھی نہیں، بلکہ جادو ہے۔ اے جادوگر ہے، اے بے ایمان ہے، اے تماشبین ہے، اے جناب فنکار ہے۔ اپنے ہاتھ دی صفائی تے مہارت دے نال یا حدیث تے مفہوم دی روشنی شیاطین اور جنات بعض بندیاں نو پکڑ لیندے نے، کسے دا سر پیڑ، کسے دا گوڈا، کسے دا گردہ، کسے دا جگر، مختلف تکلیفاں آزمائشاں شیاطین دی طرفوں، پھر اس بندے تک کسی ذریعے پیغام پہنچایا جاندہ ہے، تیری بیماری دا علاج فلاں تھاں تے کستی بیٹھی ہے، او دے کونے اس بندے نو شیاطین جنات اس بندے کو پہنچان دینے، وہ پھوک مار دے، شیطان اس حصے نو چھڑ دینے نے جتھے تکلیف پہنچان دینے، پھر بندے دا عقیدہ بن جاندہ ہے اے ہستی اللہ دا ولی ہے اور اے دی کرامت ہے کہ منو آرام آ گیا۔ لوگو اولیاء اللہ تے اپنے درمیان معاملہ کدی فیس بک تے یوٹیوب تے بیان، اگر اللہ دے ولی دے سامنے
کوئی بندہ کہے کہ حضرت جی تہاڈی پھوک نال تہاڈے دم نال میری بیماری دور ہو گئی تے اللہ دا ولی او دے منہ تے ہاتھ رکھ دے کہندے اللہ دے بندیا میرے تے میرے مالک دے تعلق نو خراب نہ کر اے نہ کہ میری پھوک تے میرے دم نال تینوں آرام آیا بلکہ کہ اللہ دی رحمت نال تینوں آرام آیا میرا تے کمال ہی کوئی نہیں میرا تے اختیار ہی کوئی نہیں حضرات موجزہ بھی ہاتھ نبی دے موجزہ بھی ہاتھ نبی دے تے کمال کی دے بولو کرامت بھی ہاتھ ولی دائے تے کمال کی دے اولیاء اپنیاں کرامتاں دیاں مشہوریاں نہیں کر دے آؤ میں گل موجزے دی کرن لگا موجزہ ذات پیغمبر تو علاوہ کسی ہستی کو لو صادر نہیں ہو سکتا تو حضرات رب کائنات نے موجزات عطا فرمائے انبیاء نو انہاں دیاں اقوام دے اندر جیڑا عمل بڑے عروج تے جیڑا فن بڑے عروج تے پہنچ جائے اس فن دے بڑی توجہ اے جڑیاں میں تمیدی بات عرض کر رہے ہیں نا یہ تساں نہ سنیاں تے اگے جڑیاں آیات پڑھاں گا نا تو انہوں گال سمجھ نہیں ہونی بڑی توجہ کسی بھی قوم دے اندر جڑا فن بڑے عروج تے ہوئے اللہ تعالیٰ اس عروج والے فن دے مقابلے تے اپنے نبی نو موجزہ عطا کر دے موجزہ دے کے قوم نو عاجز کر دیندے تے اپنے پیغمبر نو ممتاز کر دیندے ایک قوم ہے او دے اندر جادو بڑے عروج تھے کی عروج تھے جادو جادوگار رسیاں سٹ دینے تے کی بن جاندے سپ بن جاندہ کہ سپ سونگ جاندہ ہے وہ بولتے چھڑو نا کیوں جی سپ رسیاں سٹ دینے سپ بن جاندے اللہ کہتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ ویچ کیے یا اللہ سوٹا فرمایا سوٹ خائنو زمین تے سوٹا زمین تے سوٹیا تے ازدہا بن گیا انہیں سا کھچیا ساریاں سپوڑیاں کھچ کے لے گیا اس جادو والی قوم دے مقابلے تے اللہ نے اپنے نبی نو موجزہ ایسا عطا کیتا جڑا فن انہ دا عروج دیا نا اس تو اتے اللہ نے پیغمبر نو موجزہ عطا کر کے قوم نو عاجز کر دیتا ہے تے اپنے نبی نو ممتاز کر دیتا ہن ایک اور مثال سنے ہو ایک قوم ہے وہ دے اندر طب حکمت بڑے عروج تے بڑے بڑے نسخے بڑے بڑے کشتے بڑیاں بڑیاں دوائیاں حکاماں نے جناب حکیم عبداللطیف صاحب بڑے بڑے نسخے تیار کیتے جڑا جماندرو انہ نہیں نا جماندرو نابینا نہ ہوئے حادثاتی طور تے دی نظر چلی جائے حکاماں اطباء نے ایسیاں دوائیاں تیار کیتیاں کہ اس بندے دی نظر دوائیاں نہ لوٹ آئے حضرات ذرا غور کرے اللہ کہنے نے اے میرے عیسیٰ اے دوائیاں دے کے اکھاں ٹھیک کر دے نے تے کر دے بھی ہو دیاں نے جڑا جماندرو نابینا نہیں اے میرے عیسیٰ آ تیرا سجا ہاتھ ہے نا ید بیضا اینو نابینے دیاں اکھاں تے لگا جڑا جماندرو نابینا ہے میں تینو موجزہ عطا کر رہے ہیں اسی او دیاں اکھاں دا نور واپس کر دیاں گے قوم کہنے لگی لے اسی دوائیاں دے کے کرنے ہیں اے ہاتھ پھیر کے کر دے ایڈا کیڑا تیر ماریا کرتے اسی بھی لینے ہیں فرمایا میرے عیسیٰ میں انہوں عاجز کرانگا تے انج کرانگا جس بندے دے سامنے حکامات تے اطباء تے انہ دیاں دوائیاں بے بس ہو جان حکیمہ دے ہاتھ کھڑے ہو جان یعنی جڑا بندہ ماری جائے جڑا بندہ ماری جائے وہ دے کول جا کے تو کہے کم بے اذن اللہ اے مردے اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا کہ میں تینوں جڑا موجزہ عطا کر رہی ہوں وہ مردہ کھڑا ہو جائے گا رب کائنات نے موجزہ عطا کر کے قوم نو عاجز کر دیتا ہے تے اپنے پیغمبر نو ممتاز کر دیتا ہے تے جدوں ساڑھے محبوب دیواری آئی نا جڑی قوم والا اللہ نے کلیا انہ دا عروج والا فن کیڑا ہے زبان و بیان دی مہارت بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے خطباء بڑے بڑے فصحاء بڑے بڑے بلاغاء انہ دے اقوال انہ دے خطابات انہ دے اشعار خطیب مجمع تے سہر تاری کر دیندے انہ دے درمیان رب کائنات نے کملی والے مصطفیٰ نو کھڑا کی محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے فن انہ دا عروج تے ہے زبان و بیان دا سالانہ مقابلہ ہے توجہ ہے جے اپنا سالانہ پروگرام ہے نا سالانہ مقابلہ مکے دے اندر کہا زبان و بیان دا شعراء اپنے کتبے ادباء اپنے اقوال زرین
خطبہ اپنی تحریراں ضرب الامثال اے لکھ کے کتبے بیت اللہ دیاں دیواراں نال ٹنگ دیندے تے جج آ جاندے فیصلہ کرن والے آ جاندے انہاں تحریراں نو پڑھ پڑھ کے انہاں دے نمبر لگاندے جدی تحریر سب تو زیادہ وزنی سمجھی جاندی اونوں گراں قدر انعام دتا جاندا جدوں تحریراں لگدیاں سن نہ پیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی سونیا ایک تحریر تمہیں لگا کے اے علی ایک تحریر تمہیں لگا کے جناب علی عرض کر دینے اللہ دے حبیب نہ تے میں شاعر کہ اشعار لکھ کے میں مقابلے چ حصہ لواں نہ میں ادیب کہ اقوال زریں لکھ کے لے جاواں اللہ دے محبوب میں مقابلے دے اندر کیڑی تحریر لے کے جاواں فرمایا علی سونیا قلم پکڑ تے کاغذ پکڑ تے لکھنا شروع کر اعطینا کل کوثر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مانا پتہ کی اللہ ہی پاک ہے جڑا تھکدا اللہ تھکن تو پاک بندے تھک جاندے نے بولو اللہ تھکن تو پاک ہے سبحان اللہ ادھر توجہ میرے بھرا نے موبائل پڑھیا تے آپ سون ڈے کہ ہن نیند پوری کر لو سویرے موبائل وچ ویکھ لواں ویڈیو بنا رہے ہیں نالے سو رہے ہیں حضرات دل لگاؤ میرے ون فرمایا لکھ علی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر جناب علی نے سورہ کوثر لکھی جا کے کتبہ کعبۃ اللہ دی دیوار نہ لٹکا دیتا ہے جج آ گئے فیصلہ کرن لگے تحریراں پڑھ دے جا رہے پڑھ دیاں جدوں اس کتبے دے قریب پہنچے تے تحریر پڑھ دینے پے عبارت پڑھ دینے پے ایک ہی لکھی ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر اسا تانوں کوثر عطا کر دیتا ہے نماز پڑھو قربانی کرو اپنے رب واسطے رہ گئی گل تیرے دشمناں دی تیرے دشمناں دا بھی مکا دیاں گا تیرے دشمناں دا نام مٹا دیاں گا تیرے دشمناں دی نسلاں مکا دیاں گا ایک ہی لکھی ہے تے کنے لکھی ہے نہ تے شعر دو مصرے ہوندے تے شعر بن جاندا چار یہ جملے ہوندے مصرے ہوندے تو ربائی بن جاندی چھ ہوندے مسدس بن جاندی نہ قول زریں ہے نہ ضرب المثل ہے نہ شعر ہے اے ہے کی بار بار پڑھ دینے پے تسی بھی ایک بار پڑھو ہاں میرے نال انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر یہ ہے کہ یہ بار بار پڑھ دینے پہ جدوں گل سمجھ نہ آئی جج بے بس ہو گئے زبان و بیان دے ماہرین ہاتھ کھڑے کر گئے حضرات سرینڈر کر گئے 3 سطراں پہلو لکھیاں چوتھی اپنے ولوں لکھ دیتی واللہ ما ھذا قول البشر سانو اللہ دی قسم ایک کسی بندے دا کلام ہے ہی نہیں میں قربانی جانا رب کائنات نے موجزہ عطا کر کے قوم دے عروج والے فن دے مقابلے تے رب کائنات نے مصطفیٰ نو موجزہ عطا کیتا ہے قرآن موجزہ دے کے قوم نو عاجز کر دیتا ہے اپنے پیغمبر نو ممتاز کر دیتا ہے قرآن میرے محبوب دا سب تو بڑا موجزہ ہے قرآن کملی والے نو عطا ہونے والیاں چیزاں چوں رب کائنات دی سب تو بڑی عطا ہے حضرات ذرا غور کریں آج خالق کائنات نے تعارف کرائے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا تُسی پڑھو سبحان اللہ چھوٹا کرو کھول چلو قرآن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن والا سب تو بڑا موجزہ ہے لوگ کائنات دے اندر کوئی ایسی کتاب تے لے آؤ وہ مذہبی کتاب ہوئے وہ دنیاوی کتاب ہوئے فنون دیاں کتاباں ہوئے حضرات کیمسٹری ہوئے بائیو ہوئے جغرافیہ ہوئے الجبرہ ہوئے میتھ ہوئے سائنس دی کوئی کتاب ہوئے کوئی دنیا دی تھیوری لے آؤ ایسی جدے حافظ ملن گے جدے قاری ملن حضرات ذرا غور کرے آجے کسی کتاب دا حافظ دنیا دے اندر
اندر نہیں ملے گا، کسی آسمانی کتاب دا حافظ دنیا دے اندر نہیں ملے گا۔ میں قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، آج ایک ادارے جو 13 بچیاں نے بھی قرآن زبانی یاد کر لیا۔ حضرت حافظ احمد اللہ صاحب بڑیاں مبارکاں، حضرت شاکر صاحب مبارکاں، علماء کرام، اے جے اصل کمائیاں، اللہ دی قسمیں اے جے اصل کمائیاں، اصل ذخیرے، اصل خزانے۔ حضرات ذرا غور کرے آجے قرآن میرے پاک پیغمبر تے آن والا سب تو بڑا معجزہ ہے، قرآن انقلابی کتاب، قرآن کائنات دا سب تو کامیاب قانون، قرآن دنیا دا سب تو کمپلیٹ لا۔ ہولی قرآن is the supremely successful law۔ قرآن کائنات دا ایسا کامل و اکمل قانون ہے، زمین دے جس خطے تے نافذ کر دیتا جائے آسمان تو بھی رحمتاں برکتاں دا نزول ہو جاندہ ہے، زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کٹ دیں دی۔ میں قربان جاؤں، قرآن رب کائنات دی رحمت، قرآن شفائے، قرآن حکیم اے بیمارو، قرآن حکیم، قرآن طبیب، قرآن حکیم تے نیم حکیم نہیں، قرآن کامل حکیم، تجرباتی نسخے نہیں، آزمودہ نسخے۔ اقبال نے کیا سی نا، جنہ آزمایا وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ جنہاں قرآن نو پڑھیا نا، اللہ نے انہاں نو ذلت و رسوائی دیاں پستیاں چو نکال کے اوج سریا دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا۔ جنہاں قرآن نو چھڑیا وہ عزتاں تے پہنچے گر کے ذلت و رسوائی دے گھڑیاں دے اندر چلے گئے۔ حضرات آج اس معاشرے دی جس معاشرے نے قرآن چھوڑیا، اس معاشرے دی عورت آندی ہے منو آزادی چاہی دیئے، کہ پتہ کی آندی ہے؟ اللہ بھی سن لے، اللہ بھی سن لے آزادی، عورت کہہ رہی ہے، نبی بھی سن لے آزادی، ولی بھی سن لے آزادی۔ اور حضرت قائد محترم علامہ طارق محمود یزدانی صاحب بیان کر رہے سن، عبارتاں کتبے لکھ کے انہوں نے کیا، میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے چپ کروا دیا گیا، اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونج رہی ہے، نقل کفر نہ باشد، لوگوں تاریے کافر ملحد اسلام دے دشمن اس حد تک پہنچ گئے، کملی والے مصطفیٰ دی عزت و عظمت تے حملہ کیتا گیا، پاک پیغمبر دی توہین کیتی گئی۔ اسلام آباد دے اندر، ملک پاکستان دے اندر کملی والے مصطفیٰ دے نام تے حاصل کیتے جان والے وطن پاک دے اندر مصطفیٰ دی توہین کیتی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی دی نسبت دے نال کیا گیا، اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونج رہی ہے۔ ارے بے شرم، بے حیا، بے ضمیر، بے غیرت عورتوں، جو آزادی تم مانگ رہی ہو، وہ آزادی وہ کسی نے کیا سی نا، کسی نے کیا سی، بکریاں نے کیا ہے اساں آزاد ہونے، تے پیڑیا سب تو پہلو کہنے لگا بالکل جی بکری نو آزاد ہونا چاہیے دے، پیڑیا چاند ہے بکری آزاد ہوئے، میں جتھے مرضی انہوں شکار کر لوں۔ اے عورت، جو عزت اسلام نے تینوں عطا کیتی ہے، کائنات دا کوئی نظام عطا کر سکتا، کوئی نظام عطا نہیں کر سکتا۔ کہیں دیئے میری مرضی میں بچے پیدا کروں یا نہ کروں۔ ارے ظالم، تینوں بچے پیدا کرن تو بعد تے اللہ نے جنت ہی لیا کے تیرے قدمہ چے رکھ دیتی، تینوں اتنا مقام عطا کیتا ہے۔ کملی والے محبوب کو لے کے صحابی آکے اللہ دے رسول میرے دے سب تو زیادہ حق کی دا ہے، خدمت دا، سلوک دا، فرمایا تیری ماں دا حق ہے، اللہ دے رسول پھر فرمایا پھر تیری ماں دا حق ہے، اللہ دے رسول پھر میری خدمت کے لائق کون ہے، فرمایا تیری ماں، چوتھی برا پوچھیا فرمایا تیرا باپ۔ اے عورت، تو عادی نہیں، رب کائنات نے تجھے وہ مقام عطا کیا، تجھے وہ عزت و عظمت عطا کی۔ ذرا اسلام سے پہلے اپنے حالات کا اندازہ تو لگا، تیرے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا۔ قرآن چھوڑیا، عزت تے پہنچے انو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ قرآن چھوڑیا، رزق تنگ ہو گئے، ذلت و رسوائی مقدر بن گئی،
اور سارے بزرگ کہندے ہوندے سن جڑا قرآن والا بن جے نا قرآن والا یقین کر لو اے گل پلے بن کے لے جایا جے اللہ دی قسم قرآن بھوک بھی مکا دیندا ہے قرآن دکھ بھی مکا دیندا ہے کیوں جی دکھ مکانے جے بھوکاں مکانیاں جے اللہ سانو سارے آنو قرآن والا بنا دے آمین اچھی کہہ دو قرآن والے بن جائیے قرآن اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں قرآن عزت ہے قرآن برکت ہے قرآن زامین ہے حضرات قرآن گرنٹیڈ ہے برکتاں دا قرآن زامین ہے رحمتاں دا قرآن گرنٹیڈ ہے لوگو قرآن گرنٹیڈ ہے پریشانیاں تو نجات دا قرآن زامین ہے شفاواں دا قرآن زامین ہے ترقی دا قرآن گرنٹیڈ ہے عروج دا اگر عروج پانے ہیں اگر ترقیاں پانیاں نے لوگو قرآن والے بن جاؤ اسلام والے بن جاؤ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں ان اللہ یہدی للتی ہی اقوام اس کتاب دی وجہ تو اللہ قوماں نو ہدایت دی راہ عطا کر دیندا ہے اور جڑے قرآن چھڈ دے نے ذلت رسوائی انہاں دا مقدر بن جاندی ہے آ لوگ غور کرے آجے محبت دا پیغام دے رہے ہیں قرآن آج لوگ روندے نے نا حضرت جی بے برکتیاں بڑیاں پریشانیاں بڑیاں اولاد نافرمان اولاد آنکھیں نہیں لگ دی پتر آنکھیں نہیں لگ دے تیاں آنکھیں نہیں لگ دیاں تے پتہ کی آندے رہے گل سنے آجے حضرت جی کسے نے کچھ کر چھڑے ہے کسے نے کی کر دیتا ہے لگ دا کالا کر دیتا ہے لگ دا ہے کسی نے کالا کر دیتا ہے کسی نے پیلا کر دیتا ہے کسی نے نیلا کر دیتا ہے میں کہنا نہیں سونے ہاں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جے تیرے گھر وچ قرآن نہیں نہ پڑھیا جاندا تے کسی نے کچھ نہیں کیتا تو آپ کیتا ہے جو کیتا ہے نبی کائنات علیہ السلام دا فرمان سنو فرمایا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے سورہ سارے دسو سورہ جس گھر وچ سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اتھوں اپنا جلی بسترا شیطان جلی بسترا گول کر جاندہ ہے لوگی آندھنے کسی نے جادو کر دیتا ہے کسی نے تعویز کر دیتے کسی نے کالا کر دیتا ہے کسی نے نیلا کر دیتا ہے نہیں سونے ہاں میں نے پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے جس گھر دے اندر قرآن پڑھے آ جاندہ ہے جتھے قرآن دیاں بہاراں جتھے قرآن دیاں تلاوتاں جتھے قرآن دیاں سماعتاں شیطان تے جن ابلیس اپنا جلی بسترا گول کر جاندہ ہے جادو نہیں چل دا ٹونا نہیں چل دا پھوکا نہیں چل دیاں تعویذ نہیں چل دے جنہ کراچے قرآن پڑھے آ جاندہ ہے رب دیاں برکتاں اتر دیاں نے اور جنہ کراچے قرآن پڑھے آ جاندہ ہے میں لوگوں یقین نال کہہ رہے ہاں او کران والے رب دیاں رحمتاں تے برکتاں اپنیاں اکھاں نال اتر دیاں ویکھ دے نے حضرت اسید بن عزیر کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نہیں میں قرآن پڑھنا سا پیا تے میرا بچہ میرے لاگے ستا ہے تے پران ساڑھا کوڑا بچ جائے پیا میں قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں کوڑا بڑکڑ لگ پیا کوڑا بدکڑ لگ پیا میں نو ڈر پہ گیا کہ کتے کوڑا اچھلدا میرے بچے دے اتے چڑھ نہ جائے بچے نو نقصان نہ پہنچ جائے میں تلاوت روکی تلاوت بند کی تھی تے کوڑا بھی کھلو گیا آنے میں دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیتا تے کوڑا دا پھر اوہی حالت اوہی کیفیت کہ دن میں تلاوت پھر روک دیتی پھر کوڑا روک گیا میں تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تھی کوڑا پھر اسی طرح بدکن لگ پیا حضرت اسید بن عزیر کہیں دن میں تلاوت روکی صبح فجر دی نماز تو بعد نبی کائنات علیہ السلام دے سامنے رات دا سارا قصہ بیان کیتا ہے میں کیتی اللہ دے محبوب میں اے ماجرہ اے معاملہ ویکھ کے آیا نال میں ایک بدلی دا ٹکڑا ویکھیا بادل دا ٹکڑا ہے او دے وچ نکے نکے چراغ چھوٹیاں چھوٹیاں روشنیاں او جگدیاں نے پئیاں جدوں میں تلاوت روک دیتی تے او بدلی دا ٹکڑا جڑا میرے بالکل قریب آ گیا سی آستہ آستہ میرے تو دور ہون لگ پیا حتیٰ کہ وہ بدلی دا ٹکڑا میریاں نظراں تو اوجل ہو گیا اللہ دے حبیب میں ایک عجیب منظر رات ویکھے ہے نبی کائنات علیہ السلام فرما دینے یا ابن عزیر تلک الملائکہ دنت لصوتکا اے اسید بن عزیر
جڑیاں تو روشنیاں بدلی دے ٹکڑے چ ویکھیاں نے نا، اور روشنیاں تے چراغ نہیں، رب دی رحمت دے فرشتے سن. سبحان رب دی رحمت دے تنتلے صوتی کا جڑے تیری آواز سنن واسطے آئے. جدو تو قرآن پڑھ رہا سے فرشتے تلاوت سنن واسطے آئے. اے اسید لو قرأت لأصبحت حتی ينظر الناس الیہا لا تتوارا منہم. اے اسید اگر صبح تک تلاوت کردا رہندا، رب دی رحمت دے فرشتے اپنی جناب تلاوت قرآن دے اندر اتنے مگن رہندے، واپس نہ جاندے، اور صبح تک لوگ آگے رب رحمت دے فرشتیاں دا دیدار کر لیندے. اللہ دے فرشتیاں دے اور لوگاں دے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہوندی. تلاوت دے اندر رحمت دے فرشتے اتنے مگن سن، لوگ آگے اپنی آنکھاں دے نال فرشتیاں دا دیدار کر لیندے. جنہ کراں چ قرآن پڑھیا جائے انہاں کراں تے رب دیاں رحمتاں برستیاں نے. رب کائنات دی طرفوں برکات دا نزول ہوندا ہے. برکتاں دے رونے لوگ روندے نے، بے برکتی دا رونا، رزق دی جناب پریشانی دا رونا، اولاد دی نافرمانی دا رونا، بیماریاں دا رونا، پریشانیاں دا رونا. اللہ دی قسم سارے رونے مک جان گے. قرآن دا دامن پکڑ لو، رب دی رحمت دا دامن پکڑ لو. ادھر ویکھیا جے میرے وال، قرآن اللہ دی رسی ہے. بولو قرآن اللہ دی. اور باہر والے بھی بول کے دسو قرآن اللہ دی. توجہ ہے ادھر گل سنیو، گل بڑی سوکھی سمجھ آئی. قرآن اللہ دی او رسی ہے جدا ایک سرا رب کائنات دے ہاتھ وچ. گل سمجھ سکتے ہو؟ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا. قرآن اللہ دی اور رسی جدا ایک سرا رب کائنات دے ہاتھ بیچے. ہونی مان نال دسو جڑا بندہ دوجا سرا پھڑ لے گا کدی ڈولے گا؟ جنہیں رب دی رسی پھڑ لئی. قرآن اللہ دی رسی جڑا ایک سرا رب کائنات دے ہاتھ وچ، جڑا بندہ دوجا سرا پھڑ لے کسے میدان وچ ڈول سکدا، کسے میدان پریشان نہیں ہو سکتا. مینوں امید ہے گل سمجھ آ گئی ہوئے گی. اجے بھی قرآن نہ پڑھے، اجے بھی قرآن نو نہ پڑھے، اجے بھی قرآن دا دامن نہ پکڑے، اجے بھی قرآن دے نال اپنی لگن اپنی لو نہ لگائیں، اجے بھی قرآن نو نہ اپنائیں، اجے بھی قرآن نال نہ پیار کریں، پھر تیری قسمت قرآن دیاں رحمتاں برقرار نے، قرآن دیاں شفاواں دی گارنٹی برقرار ہے، قرآن دی رحمت تے برکت دی گارنٹی برقرار ہے. سونے محروم نہیں رہنا. اچھا مینوں دسو کتنا چیر ہو گیا ہے، کتنا چیر ہو گیا قرآن مکمل ختم کیتے؟ کیوں جی یاد میں پوچھ سکنا کہ نہیں؟ کتنا چیر ہو گیا قرآن مکمل ختم کیتا ہے؟ سال ہو. پھر بھی مبارک ہو. کئی رمضان والے ہونگے نا، رمضان ختم کیتا سی مکمل پڑھیا سی، ہن رمضان آ رہا پھر پڑھاں گے. اللہ بہتے دی توفیق عطا فرمائے. کئی ایسے نے کہ سال بھی ایک باری پڑھنا نصیب. ہن اگلی گل سنیو کہ تے ایسا تے نہیں زندگی گزر چلی ہے پر اجے تک ایک بار بھی قرآن مکمل ختم. کوئی ایسے بھی ہونگے نا، اور زندگی گزر چلی اجے تک ایک مرتبہ قرآن مکمل نہیں پڑھیا. اللہ میری توبہ، اگر کوئی بندہ روزانہ ایک سپارہ پڑھے، ادھر توجہ میرے وال، روزانہ ایک سپارہ پڑھے تے کنے چہرے قرآن مکمل ہوندا ہے؟ جاگ دے ہو بھائی، کنے چہرے تے جے کوئی بندہ ادھا سپارہ روزانہ پڑھے 2 مہینے، تے جے کوئی پائیا ایک روبہ روزانہ پڑھے تے پھر 4 مہینے. پائیا پڑھنا مطلب 15 منٹ قرآن نو دینے. اور بھی کچھ لو پڑھ لے 20 منٹ روزانہ قرآن نو دینے نے تے کنے مہینے قرآن مکمل ہوندا ہے؟ 4 مہینے. تے جڑا بندہ ایک رکوع، صرف ایک رکوع، ایک پائیا کنے رکوع ہوندے نے؟ 4.
تے جڑا ایک رکوع روزانہ پڑھے صرف ایک سال وچ قرآن مکمل کر سکدا ہے. جڑا ایک سال وچ بھی قرآن مکمل نہیں نہ کردا اے دا مطلب اے نے اپنے 24 گھنٹیاں چ 10 منٹ بھی رب دے قرآن نو ہن گل سمجھ آ رہی. جنہ سال وچ ختم نہیں نہ کیتا وہ فکر کر لو اے دا مطلب ہے تسی 24 گھنٹیاں چ 10 منٹ کتاب رحمت نو کتاب برکت نو کتاب شفا نو تسی 10 منٹ بھی نہیں دے رہے. جڑا سال وچ ختم نہیں کردا سونیا قرآن دا تعلق کمزور نہ ہون دے وی. مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے قرآن کسے میدان دے اندر اپنے یار نو کلیاں رہن دیندا. قرآن کسے میدان یاراں دی کنڈ لگن نہیں دیندا. قرآن کسے میدان دے اندر اپنے یاراں نو لوگوں ٹکن نہیں جے دیندا. آؤ قرآن دیاں یاریاں قبر وچ بندہ کلا ہوندا ہے کیوں جی قبر وچ کسے نے نال قبر وچ کسے نے نال نہیں جانا. قبر دے اندر بندہ اکیلا. پر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قبر دے اندر اپنے ساتھی نو کلیاں چھڑ دا. نبی پاک دی زبان تے یقین ہے جے نا قرآن قبر وچ اپنے یار نو کلیاں نہیں چھڑ دا. اور حشر دا میدان ہوئے گا ماں منہ مڑ جائے گی باپ نیڑے نہیں آئے گا پہنا پائی یار دوست عزیز رشتے ناتے کوئی انسان دے کام نہیں آئے گا. رب نفسی دی کیفیت کوئی کسی دا خیر خواہ کوئی کسی دا سفارشی کوئی کسی دا درد نہیں بنے گا. فرمایا بندہ اکیلا رہ جائے گا تنہا کوئی یہ دے نیڑے نہیں آندا. دو بڑے خوبصورت نوجوان سونے چٹے لباساں چ ملبوس نورانی لباساں دے اندر دو نوجوان آ جان گے. ادھر توجہ کرے آجے ایک سجے گھٹوں پڑھ لے گا ایک کھبے گھٹوں پڑھ لے گا. دونوں کہن گے آ چلیے جنت. جانا ہے جنت کہے گا جنت تے چلنے ہاں پر یار میں تانوں پہچانے ہاں نہیں. کون ہو تسی؟ جدو میری ماں میرا باپ کوئی میرا عزیز رشتہ دار میرے نیڑے نہیں لگدا تسی کون ہو جڑے میری جنت دی فکر کر رہے ہو میں تانوں پہچانیا نہیں. یہ کہن گے واہ یارا دنیا وچ یاری لا کے اج بھول گیا. ایک کہے گا میں ماہ رمضان دوجا کہے گا میں رب دا قرآن. اللہ دی قسم قرآن کسے میدان وچ اپنے یار نو کلیاں سارے بولو قرآن کلیاں نہیں جے چھڑ دا. تائیں کہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کہنا فرمانا قرآن دی یاری منگیا کرو دعا کرنی. فرمانا میں پڑھدا رہا قرآن اللہ. آمین بھی کہہ لو آمین اچھی کہہ لو. میں پڑھدا رہا قرآن اللہ تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ. میری پڑھدے آئی نکلے اوے ساڈی پڑھدے آئی نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑائے. میرے ویر مسافر سوچدا رہا اوے میرے ویر مسافر سوچدا رہا اس جگ تے کو پھرائے. ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرائے. تے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ. جدوں آخری آوے ماشاءاللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ. میری لگی توڑ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سنگ پاک محمد میرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھرائے. ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڑا کے سفر لمیرا ہے. خالق کائنات قرآن اعلان کر رہے انما المؤمنون الذین
الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا مومن ہے نہیں ہو جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے، اللہ دے ذکر دے نال مومناں دے دل تر و تازہ ہو جاندے نے، مومناں دے دلاں نوں جلا ملدی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جدوں مومناں دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں آیات پڑھیاں جان، قرآن سن کے مومناں دا ایمان ودن لگ پیندا ہے، قرآن سن کے مومناں دا ایمان ود دینا، جدا ود ہے درہ کہو سبحان اللہ۔ قرآن سن کے مومنہ دا ایمان ود دائے، قرآن سن کے مومنہ دے دلانو جلا مل دیئے، روحانو غذا مل دیئے، اور دل لگاؤ قرآن رب دا محبت نام، قرآن رب کائنات دا پیغام رحمت، اور قرآن اللہ دے بندیاں دی طرف محبت نام ہے، محبت دی چٹھی ہے۔ قرآن بندیاں وال رب دی محبت دی چٹھی ہے۔ اور سارے بزرگاں نے بڑا چیر پہلو کہہ دیتا، قرآن دا تعارف کرایا تھے، پتہ کی کیا؟ اے چٹھی آسمانی سنا دیاں، تسی بھی کوئی سناؤ نا، اور سناؤ، اور سناؤ۔ اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، کلن والا اے دا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے، لوح محفوظ وچوں کلی الہیہ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیہ۔ اور فرمانا کھول کے کن سن لو، لاہور دے روشن ضمیرو کھول کے کن سن لے میرے آویرہ ہوئے، کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی، آج کل موت تیرے سر اتے آئیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ اور اللہ دی رحمت سنے ہو جے ایک ایک حرفوں قرآن دا تعلق تے قرآن دا اجر، قرآن دی تلاوت دا صلہ، رحمت اپنی جگہ تے، برکت اپنی جگہ تے، ثواب کتنا کوئے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، حرف ایک تے بولو نیکیاں، ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیاں، جنت دیاں ہورا نالے ویخ کے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ تے حرف کیڑا حرف فرماندے نے الف تے لام میم، حرف اے تین نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے، دسیائے سانو کملی والے امین نے، نیکیاں تی دفتر لکھتا الہیہ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیہ۔ اللہ تیری چٹھی تیرا محبت نامہ جو ساڑھے والا آیا ہے، انہوں کھول کے پڑھ کے سمجھ کے اللہ ادھے اتے عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ خطیب اسلام، خطیب پاکستان اور شیر جنوبی پنجاب حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب بڑا طویل سفر کر کے تو آڑے کو لا رہے ہیں۔ میں آج گلے دے عارضے دے اندر بڑا شدید مبتلا سا، اینی گفتگو بھی نہیں سا کر سکتا، اللہ قبول فرما لے، اللہ دی توفیق دے نال جڑیاں باتاں ہوئیاں نے اللہ قبول کرے۔ مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب بہترین
اور بڑے شاندار خطیب انشاءاللہ وہ بالکل قریب آگے نے انہوں نے بیان تُسا سن کے جانا ہے حضرت مولانا شیخ عبدالرؤف مناوی صاحب حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب تشریف فرمانے بیٹھو بیانات سنو اللہ تعالیٰ اس مجلس سن سڑی سب دی نجات کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب